وقالوا اتخذ اللہ، وقالوا اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا لی اللہ اللہ نے، ولدن کوئی اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ لاہو اسی کے لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، قل اللہ قانتون سب اسی کے کیا ہے فرما بردار ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا جی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس ظلم پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا دیا، یہ جواب دیا کہ سبحانہ وہ پاک ہے۔ اور یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا تھا مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہوں کی بات ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ اس میں جو ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہمیں جو ہے ملتی ہے روایت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے۔ میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ اسے صحیح بخاری نے 4482 میں جو ہے اس کا ریفرنس موجود ہے۔ اسی طرح پھر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، اور اس کے باوجود انہوں نے گستاخی کی ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا رزق نہیں روکتا، ان کی گستاخیوں پر تحمل سے کام لیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس میں اہل شرک اور اہل ظلم نے نقص تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سبحانہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمال اس کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نسبت سے پاک ہے، کوئی چیز کسی پہلو سے بھی اس کی ذات یا صفات میں یا حقوق میں شریک نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی غلام اور مخلوق ہے، پھر اسے اولاد کی بھی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے کی دلیل ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے، سب اس کی ملکیت میں ہیں، اس کے غلام ہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے، یعنی اس نے اپنی مخلوق کو مسخر کر رکھا ہے۔ جب وہ بے نیاز ہے تو کوئی اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا جسم کا حصہ ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور مخلوق مملوک ہے، ایسا ہونے کے باوجود اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کل لہ قانتون، یعنی سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرو؟ ایک مخلوق کی حیثیت سے رہو۔ تو ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، یعنی خالق کی تدبیر کے تحت ہے۔ اسی میں جب عیسائیوں کے فاسد خیالات کا اس میں رد فرمایا گیا ہے، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بار بار یہ بات لوگ کہتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے جو حواری تھے ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ بعد میں پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عقیدے کی رد کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اس لیے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیدا کردہ ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہیں، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ سب اسی کا ہے جو اس نے پیدا کیا ہے اور سب اسی کے اوبیڈینٹ ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو روزیاں دی ہیں اور ان کے اندازے مقرر کرنے والا، انہیں قبضہ قدرت میں رکھنے والا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ پھر بلا مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ ہی حضرت عزیر علیہ السلام اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن سکتے ہیں۔ اور پھر یہود و نصارہ کا ایک اور خیال بھی تھا کہ
جو ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تو یہاں پہ اس چیز کی بھی نگیٹ کیا گیا کہ نہ ہی فرشتے اس کی بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اللہ تعالیٰ کی اگزامپل پہ نہیں آ سکتا۔ ایک تو یہود اور نصارہ نے جو اپنا خیال جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بنا دیا عیسائیوں نے، اور دوسروں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، اور جو مشرکین عرب ہیں انہوں نے کیا کیا کہ فرشتے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ سب کے سب جتنے بھی عقیدے ہیں ان سب کو جو ہے نگیٹ کیا گیا ہے اور منع فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ اس طرح سے ٹیز نہ کیا جائے ایسی باتیں کر کے۔ اب یہ جو روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی کہ بری باتیں سن کر صبر کرنے والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں ہے کہ لوگ اس کی اولاد بتائیں اور پھر بھی وہ انہیں رزق جو ہے وہ عافیت سے دیتا رہے۔